السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه وبعد. آج کے اس درس میں انشاءاللہ یہ بتایا جائے گا کہ بعض لوگوں نے صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر ترجیح دی ہے. ایسا سمجھا گیا ہے، یعنی بعض لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ صحیح مسلم سے زیادہ صحیح کتاب کوئی نہیں ہے اس سرزمین پر، آسمان کے نیچے. صحیح مسلم سے زیادہ صحیح کتاب کسی کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر بعض لوگوں نے اس جملے سے اس کا ظاہر ہی سمجھا ہے، یعنی یہی سمجھا ہے کہ ہاں یہاں پر صحیح مسلم کو تمام کتابوں پر فوقیت دی ہے، حتیٰ کہ صحیح بخاری پر بھی فوقیت دے دی گئی ہے. جیسے امام نووی ہیں، انہوں نے یہی بات سمجھی ہے. لیکن بعض دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے یہاں پر ان کی اس بات کا جواب دیا ہے، اس کی توجیہ بیان کی کہ نہیں، یہاں پر مراد یہ نہیں ہے، مراد دوسری ہے، یہ وغیرہ وغیرہ چیزوں کا ذکر آئے گا انشاءاللہ. لیکن درس شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز الگ سے سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ وہ سبق کو سمجھنے میں انشاءاللہ مدد کرے گی. ہاں دیکھیے، دو جملے آپ کے پاس پیش کرتا ہوں، آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یاد رکھیے گا، ان کو نوٹ کر لیجیے گا، مطلب آپ کو آسانی ہوگی سمجھنے میں. پہلا جملہ ہے کہ زید سب سے زیادہ ذہین ہے. زید سب سے زیادہ ذہین ہے. اور دوسرا جملہ ہے زید سے زیادہ ذہین کوئی نہیں. زید سے زیادہ ذہین کوئی نہیں. پہلے اور دوسرے جملے میں کیا فرق ہے بتائیے؟ پہلے اور دوسرے جملے میں کوئی فرق لگ رہا ہے؟ بظاہر کوئی فرق نہیں لگ رہا ہے. پڑھیں گے آپ کو یہ لگے گا دونوں کا نتیجہ ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ذہانت میں سب سے آگے ہے زید. زید ذہانت میں سب سے آگے ہے. لیکن تھوڑا اس کو باریکی سے غور کریں گے، ہلکا سا فرق ہے دونوں جملوں میں. پہلے جملے میں کہا جا رہا ہے زید سب سے زیادہ ذہین ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زید سے زیادہ ذہین کوئی نہیں، اور زید کے برابر میں بھی کوئی نہیں آتا ہے ذہین میں. جیسے پوزیشن ملتی، کبھی کبھی ایک ہی پوزیشن میں دو لوگ آ جاتے ہیں نا، تین لوگ بھی آ جاتے ہیں نا. کہہ رہے ہیں اس جملے میں اس کا احتمال کہیں سے نہیں پایا جا رہا. یعنی پہلی پوزیشن ذہانت میں ہم نے کس کو دے دی؟ زید کو دی ہے، کہ زید سب سے زیادہ ذہین ہے. سب سے زیادہ ذہین ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نہ تو زید سے زیادہ ذہین کوئی ہے، اور نہ اس کی برابری میں بھی کوئی کھڑا ہے، بلکہ سب اس سے نیچے ہیں مرتبے میں، درجے میں. سمجھ میں آ گئی اتنی بات؟ اچھا، دوسرا جملہ دیکھیے. دوسرا جملہ کیا تھا؟ کہ زید سے زیادہ ذہین کوئی نہیں ہے. اس میں نفی صرف اور صرف اس بات کی گئی ہے کہ زید سے زیادہ ذہین کوئی نہیں ہے. کیا اس جملے میں اس بات کی نفی پائی جا رہی ہے کہ زید کی برابری میں بھی کوئی نہیں ہے ذہانت میں؟ نہیں پائی جا رہی ہے. کیونکہ آپ غور کیجیے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ زید سے زیادہ ذہین کوئی نہیں ہے. پتہ کیا چلا؟ اس کے برابر میں بھی ذہانت میں بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ صرف اور صرف زیادہ کی نفی کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور پہلے والے جملے میں کیا تھا؟ زید ہی سب سے زیادہ ذہین ہے، زید سب سے زیادہ ذہین ہے. تو یہاں پر زید سے زیادہ ذہانت رکھنے والوں کی بھی نفی ہوئی، اور اس کے برابر میں آنے والوں کی بھی نفی ہو گئی. تو یہ نہیں کہا گیا ہے، یہ کہیں پر نہیں کہا گیا ہے کہ صحیح مسلم سب سے زیادہ صحیح ہے کتابوں میں. یہ کسی نے یہ بات نہیں کہی ہے. کہا کیا گیا ہے؟ کہا گیا ہے جملہ یہ والا کہ صحیح مسلم سے زیادہ صحیح کوئی کتاب نہیں ہے. فرق سمجھ رہے ہیں نا؟ وہی زید والی مثال سے اس کو سمجھیے گا کہ صحیح مسلم سے زیادہ صحیح کوئی کتاب نہیں ہے. بعض لوگوں نے جیسے پڑھتے ہیں ڈائریکٹ یہی سمجھا کہ اس کا ظاہری مراد ہے کیا؟ کہ صحیح مسلم کو تمام کتابوں پر فوقیت دے دی گئی. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہاں پر مراد یہ نہیں ہے. یہاں پر مراد یہ ہے کہ نفی صرف اور صرف صحیح مسلم سے زیادہ صحیح کسی کتاب کے ہونے کی نفی کی گئی ہے، لیکن ہاں اس کے برابر میں اسی رتبے میں دوسری کتابیں
آ سکتی ہیں، دوسری کتابیں آ سکتی ہیں، اس بات کا احتمال موجود ہے، پایا جا۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ اب سبق پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ چیز انشاءاللہ آسان رہے گی۔ دیکھیے تنبیہ، عبارت ابن الصلاح، اور روینا عن ابی علی، یعنی ابو علی حسین ابن علی النیسابوری ہیں، شیخ الحاکم، امام حاکم کے استاد ہیں۔ عبارت ابن الصلاح، امام ابن صلاح رحمہ اللہ کی ایک عبارت یہاں پر نقل کی جا رہی ہے۔ روینا، امام ابن صلاح کہتے ہیں رحمہ اللہ، کہتے ہیں روینا، ہم سے بیان کیا گیا، روایت کی گئی ہے۔ کیا بیان کیا گیا ہے؟ کس کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے؟ عن ابی علی النیسابوری، ابو علی النیسابوری کے حوالے سے ہم سے بیان کیا گیا، روایت کیا گیا ہے، جو امام حاکم کے استاد ہیں، کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ کس نے؟ ابو علی النیسابوری، امام حاکم کے استاد نے یہ بات کہی ہے، ما تحت ادیم السماء کتاب اصح، کہ آسمان کے نیچے کوئی بھی کتاب، کوئی بھی ایسی کتاب موجود ہی نہیں جو مسلم کی کتاب سے زیادہ صحیح ہو، من کتاب مسلم، مسلم کی کتاب سے زیادہ صحیح ہو۔ پتہ کیا چلا یہاں پر جملہ کیا ہے؟ صحیح مسلم سے زیادہ صحت کی حامل کتاب کوئی نہیں ہے، ٹھیک؟ یعنی دوسرا والا جملہ جو میں نے آپ کو زید کی مثالیں بتایا تھا، یہ اس کے وزن پر ہے، یہ پہلے والے پہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، اچھا ابو علی النیسابوری نے یہ بات کہی ہے، اس کے علاوہ بھی مغرب کے بہت سے مشائخ ہیں، علماء ہیں، انہوں نے بھی صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر ترجیح دی ہے، فوقیت دی ہے، اس کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فہذا، ایک چیز تو اوپر جو بیان کی یہ ہو گئی، کہہ رہے ہیں آگے ہے، وقول من فضل من شیوخ المغرب کتاب مسلم علی کتاب البخاری، اور ان لوگوں کی باتیں بھی منقول ہوئی ہیں مغرب کے مشائخ میں سے، جنہوں نے مسلم کی کتاب کو صحیح بخاری پر، بخاری کی کتاب پر افضل قرار دیا ہے۔ من فضل، انہوں نے افضل قرار دیا ہے۔ کہہ رہے ہیں اگر انہوں نے صحیح مسلم کو، ابھی میں مفہوم بتا دے رہا ہوں پھر ترجمہ کرتا ہوں، اگر انہوں نے صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر افضل قرار دیا ہے اس ناحیے سے کہ امام مسلم نے اپنے مقدمے کو لکھنے کے بعد، ختم کرنے کے بعد، صرف اور صرف حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لانے کا اہتمام کیا، کوئی معلق روایت نہیں، کوئی موقوف روایت نہیں، کوئی اثر نہیں، صرف اور صرف حدیث رسول، اور وہ بھی خوبصورت انداز میں کہ ایک معنی کی حدیثوں کو ایک ہی جگہ پر لکھا، متفرق جگہ پر نہیں لکھا۔ کسی کو اگر حدیث تلاش کرنا ہو مختلف الفاظ کے ساتھ تو صحیح مسلم میں ایک ہی جگہ پر اس کو مل جائے گی، جبکہ امام بخاری کے اگر آپ جائیں گے تو ایک ہی حدیث متفرق الفاظ کے ساتھ، اور مختلف الفاظ کے ساتھ متفرق مقامات پر رہتی ہے، الگ الگ جگہوں پر رہتی ہے، تو کسی کے لیے بھی تلاش کرنا آسان نہیں ہے، الگ الگ الفاظ اس کے وہ ایک ہی جگہ پہ پا لیں، جبکہ امام مسلم کے ہاں آپ کو ایک ہی معنی کی حدیثیں ساری کی ساری ایک ہی جگہ پر مل جائے گی۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے صحیح مسلم کو اس ناحیے سے فوقیت دی ہے صحیح بخاری پر تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لا بأس بہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نفس امر میں، یعنی صحت حدیث میں، حدیث کے صحیح ہونے میں، اس کے روات کی مضبوطی میں کسی نے اگر صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر فوقیت دی تو اس کی یہ بات مردود ہے، اس پر رد کر دی جائے گی۔ صحت پر اگر کسی نے فوقیت دی صحیح مسلم کو بخاری پر تو اس کی بات مردود ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ہاں دوسری کسی چیز کی وجہ سے اگر وہ فوقیت دیتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحیح ہے، وہ کہہ سکتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر اب وہی بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ان کان المراد بہ، اگر انہوں نے یہ جو فضیلت دی ہے، ترجیح دی ہے، اگر یہ اس ناحیے سے دی ہے، ان کی مراد یہاں پر یہ ہے کہ ان کتاب مسلم یترجح، کہ مسلم کی کتاب اس ناحیے سے اس کا پلہ بھاری ہو رہا ہے، اس ناحیے سے وہ کیا کہتے ہیں راجح ہے، مطلب اس کا درجہ بلند ہے، کہ بأنہ لم یمازجہ غیر الصحیح، کہ صحیح کے علاوہ کوئی حدیث غیر صحیح، ہاں
لم یمازجہ غیر الصحیح، یعنی صحیح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور دوسری چیز مقدمے کے بعد امام مسلم نے ذکر ہی نہیں کی ہے. کہہ رہے ہیں فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي بَعْدِ خُطْبَتِهِ إِلَّا الْحَدِيث الصحیح مسرودا. کیا کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے اندر إِلَّا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ مسرودا، کہتے ہیں کہ امام مسلم کے خطبے یعنی مقدمے کے بعد کو حدیث صحیح مسرودن، یعنی جس کو ایک کے بعد ایک کر کے وہ ذکر کرتے گئے. سرد کسے کہتے ہیں؟ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد حدیث کو لیتے آنا. کہہ رہے ہیں غیر ممزوج بمثل ما فی کتاب البخاری، جیسے امام بخاری کے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کسی تابعی کا قول الگ سے نقل کر دیا یا کسی صحابی کا یا کچھ بھی اس طریقے کا اثر لے آئے. تو کہہ رہے ہیں اگر کوئی اس ناحیے سے مسلم کو ترجیح دیتا ہے کہ اس کا یہ کہنا ہے کہ غیر صحیح کے علاوہ کسی اور چیز کو انہوں نے نہیں ملایا، ان کے خطبے کے بعد حدیث صحیح کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں لائی گئی. مسرودن کا مطلب نہیں لائی گئی، غیر ممزوج نہیں ملایا گیا حدیث رسول کے ساتھ کسی اور چیز کو، صحیح حدیث رسول کے ساتھ کسی اور چیز کو. بمثل ما فی کتاب البخاری، جیسے امام بخاری کی کتاب میں یہ چیز کی گئی ہے کہ اور بھی چیزوں کو ملایا گیا ہے. کہہ رہے ہیں فہذا لا بأس بہ، تو اس چیز کے کہنے میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے. کوئی اگر اس ناحیے سے ترجیح دیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کہہ رہی کہ ان کتاب مسلم یترجح، امام مسلم کی کتاب کا پلہ زیادہ بھاری ہے. بأنہ لم یمازجہ غیر الصحیح، اس لیے کہ اس کے اندر غیر صحیح کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ملتی ہے، نہیں ملاوٹ ہے اس کی، یعنی نہیں پائی جا رہی ہے. فإنہ لیس فیہ بعد خطبتہ، اس لیے کہ صحیح مسلم کے اندر ان کے مقدمے کے بعد نہیں موجود ہے، سوائے کیا؟ سوائے اس کے کہ حدیث صحیح کو وہ لے کر آئے ہیں مسرودن، ایک ایک کر کے بیان کرتے گئے، غیر ممزوجن، ان کے ساتھ کسی چیز کو انہوں نے ملایا نہیں ہے، بمثل ما فی کتاب البخاری، جیسے امام بخاری کی کتاب میں ملایا گیا ہے جگہ جگہ، لیکن امام مسلم کیا یہ چیز نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں فہذا لا بأس بہ، تو کہہ رہے ہیں اس ناحیے سے اگر کوئی ترجیح دیتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن لا يلزم منہ ان کتاب مسلم ارجح، لیکن اس سے یہ بات ہرگز لازم نہیں آتی ہے کہ مسلم کی کتاب زیادہ راجح ہے، زیادہ پلہ بھاری ہے اس کا. فیما یرجع الی نفس الصحیح، اگر نفس صحت کا اعتبار کر کے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو مطلب اس ناحیے سے اگر آپ نے فوقیت دی ہے صحیح مسلم کو کہ انہوں نے صرف حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے، کہہ رہے ہیں اس سے یہ لازم ہرگز نہیں آتا کہ صحت کے اندر بھی مسلم کا پلہ زیادہ بھاری ہے امام بخاری کے مقابل میں. کہہ رہے ہیں یہ لازم نہیں آ رہا، سمجھ گئے نا جملہ؟ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّ كِتَابَ مُسْلِمٍ أَرْجَحْ فِي مَا يَرْجِعُ إِلَى نَفْسِ الصَّحِيحِ. نفس صحیح کا اگر آپ اعتبار کر کے نفس صحیح کو اگر آپ دیکھیں گے تو پھر اس ناحیے سے امام مسلم کا پلہ کبھی نہیں بھاری ہوگا. ٹھیک ہے، پچھلی والی بات سے یہ والی بات بالکل بھی لازم نہیں آ رہی ہے. وہ ایک خاص خوبی میں فوقیت لے گئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن من کل الوجوہ یہ نہیں کہہ سکتے آپ. کہہ رہے ہیں وَإِن كَانَ الْمُرَادُ أَنَّ كِتَابَ مُسْلِمٍ أَصَحُّ صَحِيحًا، اگر کسی نے صحیح مسلم کو ترجیح صحیح بخاری پر یہ مراد لے کر دی ہے، یہ مراد ہے اس کی ترجیح دینے میں کہ صحت کے اعتبار سے مسلم کا رتبہ بخاری سے زیادہ ہے، فَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَى مَن يَقُولُهُ، تو اس کی بات مردود ہے، اس شخص پر جس نے بھی یہ بات کہی اس پر اسے رد کر دیا جائے گا، مردود قرار دیا جائے گا. ٹھیک ہے، لوٹا دیا جائے گا اس کی اس بات کو اس کے منہ پر. یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ٹھیک ہے. وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّ كِتَابَ مُسْلِمٍ أَرْجَحْ، پیچھے جو صحیح مسلم کو فوقیت دینے کی بات گزری ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ نفس صحیح میں بھی مسلم آگے ہیں بخاری پر، نہیں، ہرگز یہ بات لازم نہیں آتی ہے. اور اگر یہ مراد ہو کسی کی کہ صحت کے اعتبار سے مسلم آگے ہیں تو اس کی بات رد کر دی جائے گی. ٹھیک ہے، بس کرتے ہیں یہاں پہ، اتنی باتیں یاد رکھیے گا. آگے انشاءاللہ مزید گفتگو اس سلسلے میں ہوگی. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.